تو پرچی چیئرمین کو پہلے ذرا مخاطب کر لو. وہ یہاں پہ بڑی بھڑکے مار کے گیا اور اس نے کیا کہا ذرا سنیے. کہا کہ آزاد کشمیر بدلیں گے، اور ادھر اس کا جو درباری مراد علی شاہ ہے وہ بھی پاکستان کو سندھ بنانا چاہتا ہے. اب ذرا سنیے، پاکستان میں سب سے زیادہ غربت سندھ میں، پاکستان میں سب سے زیادہ گوسکورس کہاں پہ؟ پاکستان میں صحت کا نظام سب سے زیادہ تباہ. قائد کے شہر کچرے کو ڈھیر بنایا انہوں نے. تر میں بھوک سے ہر سال 500-600 بچے بلک بلک کے مرنے لگے. سندھ میں مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ہوتا، ایمبولینس نہیں ہوتا، وہاں پہ گدے گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے. جب کراچی میں بارش ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں، اس سے سوال ہوتا ہے بارش آتا ہے پانی آتا ہے. جب ہم غریب اور غربت کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں غربت کی خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو یہ فرزند زرداری جو ابو زرداری کے حرام کے کمائی پہ جس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی بات شروع کرتا ہے. ان کا غریب اور غربت سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے. عمران خان میں میرے دوستوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر بدلے گا، آزاد کشمیر بدلے گا. آزاد کشمیر میں ترقی کا، خوشحالی کا، روزگار کا، ان نوجوانوں کی خوابوں کی تکمیل کا آغاز انشاءاللہ 25 کو ہوگا. لیکن یہ بھی سن لو 2023 میں سندھ بھی بدلے گا اور وہ بھی عمران خان بدلے گا. یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ فرزند زرداری بھی گفتگو کر رہا تھا. اب ذرا یہ بھی سنیے، عجیب بات ہے، جب بھی میں فرزند زرداری کہتا ہوں تو وہاں پہ ان کی پوری پارٹی میرے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے کہ گالی دے رہا ہے. اب اگر آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں پوچھے، اب آپ سعودی عرب میں کسی سے پوچھے، وہ کہے گا کہ اگر ابو زرداری ٹھیک ہے، اسی چیزوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہ مائنڈ کرتے ہیں. میں آپ سے دلیل سے بات کر رہا ہوں، دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. آپ نے آزاد کشمیر آ کے بڑی بڑکے ماری. عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا. عمران خان نے پہلی مرتبہ پاکستان کا ایسا وزیر اعظم آیا جس نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. صرف کہا نہیں، دنیا کے ہر ایوان میں، اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اگر پیغام گونجا تو کشمیر کا گونجا، ختم نبوت کا گونجا، ناموسی رسالت کا گونجا، اسلام کا گونجا. لیکن یہاں پہ کشمیر کا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب یہ کون بول رہا تھا؟ راجیو گاندھی کو جب اسلام آباد بلایا، میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت نے، فرزند زرداری کی جماعت نے جب راجیو گاندھی کو بلایا تو اسلام آباد کی سڑکوں سے، عمارتوں سے کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے. یہ جو کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے. اور جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا، ابھی حال میں اڈے دینے سے انکار کیا، تو یہاں پہ آ کے فرزند زرداری بھڑکے مار رہا تھا. لیکن جب دیکھا کہ عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے، اڈے دینے سے انکار کیا ہے، سیدھا اپنی سیوی لے کے امریکہ پہنچ گیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. یہ وہی لوگ ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈرون حملے ان کے دور میں ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے. کشمیر کا مقدمہ اگر کوئی آگے نہیں لے کے گیا اور انڈیا نے کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو ان کی وجہ سے، اگر کشمیر کے بورڈ ہٹے تو ان کی وجہ سے. میرے دوستو، وہ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، وہ بھی یہاں پہ آئی اور یہاں پہ آ کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو کہتے کہ ابھی بھی ہماری حکومت ہے
5 سال یہ حکومت کی، پہلے بھی 2-3 بار یہ لے چکے ہیں، ہم نے آزاد کشمیر کے لیے یہ کیا، ہم نے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ کیا، لیکن وہ کیسی بات کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہاں سے کہتے ہیں گلا خراب ہے، پیٹ خراب ہے، سر درد ہے، لندن جانا ہے، نہیں گیا تو اگلے دن مر جائے گا، لندن پہنچ گیا تو اس کے بعد پیزے کھا رہے ہیں اور برگر کھا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں اسے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آ گئے، 25 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جائے گی۔ وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا۔ میرے دوستو، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ان کی جماعت کی حکومت، فاروق حیدر ان کا درباری بنا ہوا تھا، نواز شریف اور اس کی بیٹی کے پیچھے درباریوں کی طرح کھڑا تھا، اس کی کرپشن بچا رہا تھا۔ لیکن عمران خان اس وقت اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا تھا، ورلڈ اکنامک فورم، UN سیکیورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن، دنیا کے ہر فورم میں اگر انڈیا کی بات آئی تو عمران خان نے کہا تب تک بات نہیں ہو سکتی، اگر بات ہوگی تو کشمیر کے اوپر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ آ کے بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی مودی تھا جس کو آپ نے اپنے نواز شریف کی نواسی کی شادی پہ گھر بلایا تھا، اور وہ نواسی یہی جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اس کی بیٹی کی شادی پہ بلایا تھا۔ انہوں نے سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلایا تھا۔ جب یہاں سے وہ انڈیا گئے نواز شریف تو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی، فرمائش کی کہ بھارتی کاروباری حضرات، بزنس مینوں سے ملنا ہے، بھارتی اداکاروں اور اداکاراؤں سے ملنا ہے۔ جب کشمیر میں یہ چیزیں اس وقت ہو رہی تھی جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بچوں کی اجتماعی قبریں برآمد ہوتی تھی اور دل دکھتا تھا، دل روتا تھا۔ آج سب کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ جب وہاں پہ شہادت ہوتی تھی، سبز ہلالی پرچم میں اس کو لپیٹ کے دفنایا جاتا تھا، اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن آپ خاموش تھے، کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی تھی۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہے تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی طرح چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ان باتوں کا جواب اس لیے دیا کہ یہاں پہ آ کے روز تقریریں جاتے ہیں۔ آپ جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس انتخابات کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اپنی 5 سالہ کارکردگی لے کے جاتے ہیں۔ ہم ابھی آزاد کشمیر میں حکومت میں نہیں آئے، لیکن میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سب نے ہماری طرف سے یہ سوال ان کے ہر نمائندے سے کرنا ہے کہ صرف ہمارے دور میں ہم نے ان کو آزاد کشمیر کے لیے 55 ارب کا ترقیاتی بجٹ دیا۔ کتنا ارب؟ 55 ارب۔ کیا وہ آپ کے اوپر لگا؟ کیا اس سے پہلے جو وفاق پیسے دیتے تھے وہ آپ کے اوپر لگا؟ تو میرے دوستو، انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ پیسہ ان کو دیا تھا، انہوں نے ترقی نہیں کی، آپ کے اوپر نہیں لگایا۔ جنہوں نے لوٹا ہے ان درباریوں کے غلام بن کے، انشاءاللہ ہم یہ پیسہ ان سے نکالیں گے۔ میرے دوستو، یہاں پہ خوبصورت علاقہ ہے آپ کا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ یہاں پہ اس پہاڑ کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ناران بھی آتا ہے۔ آپ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے، صرف سوات میں جب ہم نے، جو میرا حلقہ ہے، ہم نے سیاحت کو فروغ دیا تو دہشت گردی سے تباہ شدہ ضلع تھا۔ اللہ کا شکر ہے جب ڈیلیور کیا امن آیا، امن کے بعد وہاں پہ ہم نے ترقی کے اوپر کام کیا، ہم نے صحت کے فروغ کے اوپر کام کیا، لوگوں کا اس کے روزگار کے مواقع ملنا شروع ہو گئے۔ صرف خیبر پختونخوا میں کووڈ سے پہلے عید کے دنوں میں 2 ملین سیاح آئے تھے۔ اگر آپ اس کو ڈیولپ کریں، اس علاقے کو، یہاں کی سڑکیں بنائیں، سیاحت کے فروغ کے اوپر اقدامات کریں، ان لوگوں کے پاس یہاں پہ روزگار مل جائے گا۔
ان کو پیسہ ملے گا، ان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، یہ خوشحال ہو جائیں گے، ان کو ترقی مل جائے گی، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ عمران خان نے آپ کو صحت انصاف کاٹ دیا، آزاد کشمیر کے ہر شہری کو عمران خان نے صحت انصاف کاٹ دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ ان کے اوپر ہنستے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں، مطلب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ کراچی میں کسی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں اگر خیبر پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کا وہاں پہ مفت علاج ہو سکتا ہے، لیکن کراچی اپنے لوگوں کا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اب آزاد کشمیر کو جو ہم نے کاٹ دیا، وہ ملک کے کسی بھی بڑے پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں 7,20,000 تک آپ ہر شہری علاج مفت کر سکتے ہیں، ریاست آپ کی ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ سنیے گا کہ میں پونچھ ڈویژن گھوما، میرپور ڈویژن گیا، مظفر آباد میں ہوں، لیکن میں نے اسپتال ہی نہیں دیکھے۔ یہاں پہ راولا کوٹ میں، اوپر علاقوں میں کہیں پہ اسپتال تک نہیں تھے۔ اسپتال ہے تو اسپتال نہیں ہے تو صحت انصاف کارڈ دے دیا، آپ اسلام آباد علاج کے لیے جاؤ گے۔ انشاءاللہ یہاں پہ صحت کا انفراسٹرکچر بھی مزید بہتر کریں گے، انشاءاللہ بہترین دیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کوئی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے فیوچر کے حوالے سے، یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جو تحریک انصاف نے اور عمران خان نے سوچا ہے مستقبل کے منصوبے، اس کے حوالے سے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پہلے سے وہ دو بچے جو ٹی وی کھیل رہے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ دانگی ہو گئی، ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ دانگی ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ 25 تاریخ کو یہاں سے تحریک انصاف کامیاب ہوگی، تحریک انصاف جیتے گی، اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب انشاءاللہ 25 کو کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ کیا فیصلہ ہے؟ کیا فیصلہ ہے؟ تو انشاءاللہ 25 تاریخ کو یہاں سے آپ کلین سویپ کر کے انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو میں نے خود آزاد کشمیر میں دیکھا ہے، عمران خان نے گلگت بلتستان کے لوگوں سے، الیمین گنڈاپور نے وعدہ کیا تھا الیکشن میں، اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چلوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا پیکج گلگت بلتستان کا 370 ارب کا وعدہ نہیں ان کو مل بھی چکا۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہم آپ کو بڑا ترقیاتی پیکج دیں گے، جس سے یہاں پہ روزگار ملے گا، ترقی ملے گی، سیاحت کا فروغ ہوگا، بہترین صحت ہوگی، بہترین تعلیم ہوگا، بہترین انفراسٹرکچر ہوگا۔ اور میں آپ سب لوگوں سے، آزاد کشمیر کے لوگوں، آپ لوگوں نے جو محبت دی ہے، میں آپ سب کو، اور میں ہر جگہ جا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ عتیق صاحب کو تو 25 تاریخ کو آپ اسمبلی بھیجیں گے، اس طرح ہے؟ عتیق صاحب کو تو آپ 25 تاریخ کو اسمبلی بھیج رہے ہیں۔ عتیق تاری جی انشاءاللہ، عتیق تاری جی انشاءاللہ۔ عتیق صاحب کو آپ 25 کو اسمبلی بھیج رہے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں نے یہاں پہ محبت دی ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں، پورے آزاد کشمیر کو، کہ آپ نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں پہلے سے مراد سعید کی شکل میں اپنا نمائندہ اور ترجمان بھیج دیا ہے، اور چودھری شہزاد صاحب، ہمارے چودھری شہزاد صاحب اور عتیق صاحب، ان کا تو انشاءاللہ 25 تاریخ کا آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ہم نے وقت سے پہلے آپ کا فیصلہ سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، آپ کا جذبہ بھی دیکھ لیا۔ لیکن جس جذبات کے انداز سے آپ نعرے لگا رہے ہو کہ ٹپے پہ ٹپا، ٹپے پہ ٹپا، وہ ٹکاٹک والا ایک نعرہ ہے آپ کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار جذبات میں آ کے مہر لگا دیں۔ انشاءاللہ تاریخی لیڈ آپ نے دینی ہے، تاریخی لیڈ دو گے، انشاءاللہ عتیق صاحب اور شہزاد صاحب کو جتواؤ گے، انشاءاللہ عمران خان کو بھاری اکثریت سے جتاؤ گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا،
اور میرے آزاد کشمیر کے لوگوں، آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بھرپور انداز میں، انشاءاللہ دل سے آپ کی نمائندگی کریں گے، اور 25 تاریخ کا سورج انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ترقی کا، خوشحالی کا، خودداری کا، آگے بڑھنے کا، نوجوانوں کے لیے بہترین مستقبل کا سورج انشاءاللہ بھر کے ابھرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں پہ، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ پارٹی کا آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے صرف کہا نہیں، کشمیر کا سفیر بن کر دکھایا۔